رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر پل صراط سے اتاروں گا۔ میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے حوض کوثر سے اسے پانی پلاؤں گا۔ اسرافیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کروں گا اور جب تک اس کی مغفرت نہ ہوگی سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کی روح اس طرح نکالوں گا جیسے انبیاء کی روح نکالی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے میرا نام اذان میں سنا اور محبت سے انگوٹھے چوم لیے اور چوم کر آنکھوں پر ملے وہ کبھی اندھا نہ ہوگا۔ آج کل اکثر لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے بعد سلام اور دوسرے نشان لگاتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا وہ شخص جس نے درود شریف کے ساتھ ایسا اختصار کیا اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ علامہ طحاوی کا قول ہے کہ نام مبارک کے ساتھ درود کا ایسا اختصاص لکھنے والا کافر ہو جاتا ہے کیونکہ انبیاء کرام کی شان کو ہلکا کرنا کفر ہے۔ قاعدہ خیرہ میں تشہد التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا سارے علماء کے نزدیک سنت ہے مگر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے۔ درود پڑھنے بنا سلام پھیر دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ امام اعظم کے نزدیک قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد سلام پھیرا جا سکتا ہے۔ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک لکھتا تو اس کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھتا، وسلم نہ لکھتا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں اس پر عتاب فرمایا کہ تو خود کو 40 نعمتوں سے محروم رکھتا ہے، یعنی لفظ وسلم میں 4 حروف ہیں اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، لہذا اس حساب سے 40 نیکیاں ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذب القلوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کاغذ کی بچت کے خیال سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ درود نہیں لکھتا تھا تو اس کا ہاتھ سڑنے لگا۔ اللہ اکبر۔ مثنوی شریف میں ہے کہ ایک بار سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب ہم چمن میں جاتے ہیں اور طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستے ہیں پھر اسے منہ میں لیے اپنے چھتے تک آتے ہیں اور وہ اگل دیتے ہیں، وہی شہد ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھولوں کا رس پھیکا اور کسیلا ہوتا ہے اور شہد میٹھا، یہ مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ شہد کی مکھی نے عرض کیا کہ ہم چمن سے لے کر اپنے چھتے تک راستے بھر آپ پر درود پڑھتے آتے ہیں، اسی درود کی برکت سے شہد میں لذت اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔
حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، محمد اور احمد، باقی صفاتی نام 201 ہے، اور مزاج النبوہ کی روایت کے مطابق 1000 ہے۔ جس دسترخوان پر محمد نام کا مسلمان موجود ہو اس کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایک اسرائیلی 100 برس کا گنہگار تھا، مرنے کے بعد لوگوں نے اسے گھوڑے پر ڈال دیا۔ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میرے اس بندے کو غسل کفن نماز کے بعد دفن کرو۔ اس نے ایک بار تو رات میں محمد نام دیکھ کر اسے چوما تھا اور آنکھوں سے لگایا تھا، ہم نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ ماشاءاللہ، جس شخص کے لڑکیاں ہی ہوتی ہوں اور بیٹا نہ ہو، وہ حمل کے شروع میں اپنی بیوی کے پیٹ پر انگلی سے لکھ دیا کرے جو اس پیٹ میں ہے اس کا نام محمد ہے۔ انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا، مگر یہ عمل حمل کے 4 ماہ کے اندر 40 روز تک کرے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا چاہتا ہے کہ آپ کے شہر پاک کے خشک و خاشاک کی بھی قسمیں یاد فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ کیسے جانا؟ عرض کی، آپ کے شہر کی قسم قرآن نے یاد فرمائی تو شہر کے خشک و خاشاک اور گلی کوچے بھی تو اسی میں ہے۔